حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی تھے۔ آپ کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھرانے سے تھا۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام ایک پاکیزہ نبوت والے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف نہایت خوبصورت ذہین اور والد کے سب سے زیادہ محبوب بیٹے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف نے اپنے والد سے فرمایا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خوابوں کی تعبیر جانتے تھے اور سمجھ گئے تھے کہ اللہ تعالی حضرت یوسف کو نبوت عطا فرمائے گا اور انہیں عظمت و بزرگی سے نوازے گا۔ حضرت یوسف کے بھائی حضرت یعقوب کی حضرت یوسف سے محبت پر حسد کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف کو راستے سے ہٹانے کی منصوبہ بندی کی۔ ایک دن انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ہم حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ باہر لے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ تفریح کرے اور کھلے ماحول میں کھیلے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے جبکہ تم غافل ہو، مگر بھائیوں کے مسلسل اصرار پر انہوں نے اجازت دے دی۔ جب وہ حضرت یوسف کو لے گئے تو ایک ویران جگہ پر پہنچ کر انہوں نے حضرت یوسف کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا اور واپس آ کر اپنے والد کو بتایا کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ان کے پاس حضرت یوسف کا کرتا تھا جس پر جھوٹ موٹ کا خون لگا ہوا تھا۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، بلکہ تمہارے نفس نے ایک بڑا کام تمہارے لیے آسان بنا دیا ہے، پس صبر بہتر ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے۔ کنویں میں حضرت یوسف بالکل اکیلے تھے مگر اللہ کی حفاظت ان کے ساتھ تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف اس میں نکل آئے۔ قافلے والوں نے خوش ہو کر کہا، یہ تو ایک خوبصورت لڑکا ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف کو اپنے ساتھ مصر لے جا کر غلام کے طور پر بیچ دیا۔ حضرت یوسف کو مصر کے عزیز نے خریدا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس بچے کا خیال رکھنا، شاید یہ ہمارے کام آئے، ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف عزیز مصر کے گھر میں رہنے لگے اور جب وہ جوان ہوئے تو اللہ نے انہیں حکمت، علم اور نبوت عطا فرمائی۔ زلیخا حضرت یوسف کی خوبصورتی سے بہت متاثر تھی اور اس نے حضرت یوسف کو فتنہ میں ڈالنے کی کوشش کی، مگر حضرت یوسف نے اللہ کے خوف سے انکار کر دیا۔ زلیخا نے بدنامی سے بچنے کے لیے حضرت یوسف پر الزام لگایا اور یوں حضرت یوسف کو قید کر دیا گیا۔ جیل میں بھی حضرت یوسف نے اللہ کی بندگی اور توحید کی تبلیغ جاری رکھی۔ وہاں 2 قیدی آئے جنہوں نے خواب دیکھے تھے۔ حضرت یوسف نے ان خوابوں کی سچی تعبیر بتائی۔ ان میں سے ایک قیدی بادشاہ کا ساقی تھا۔ جب وہ قید سے نکلا تو حضرت یوسف نے اسے کہا، اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ کچھ عرصہ بعد بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں اور 7 سوکھے خوشے۔ کسی سے تعبیر نہ ہوئی تو ساقی نے حضرت یوسف کا ذکر کیا۔ حضرت یوسف نے فرمایا، یہ 7 سال خوب زرخیزی کے ہوں گے، اس کے بعد 7 سال قحط کے آئیں گے، پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی۔ بادشاہ حضرت یوسف کی حکمت سے بہت متاثر ہوا اور ان کو عزت سے بلایا۔ حضرت یوسف نے کہا، پہلے میری بے گناہی ثابت ہو۔ جب زلیخا نے سچ اگدیا تو حضرت یوسف باعزت رہا ہوئے اور بادشاہ نے انہیں خزانے کا وزیر مقرر کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام عزت و عظمت کے ساتھ مصر کے وزیر خزانہ بنے تو انہوں نے آنے والے قحط کے سالوں کے لیے بھرپور منصوبہ بندی کی۔ 7 سالہ زرخیز مدت میں انہوں نے اناج کا ذخیرہ کیا اور مصر کی معیشت کو مضبوط بنایا۔ اس دوران حضرت یوسف کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ قحط کے سال شروع ہوئے تو مصر کے علاوہ آس پاس کے ملکوں میں بھی بھوک اور محتاجی پھیل گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی کنعان میں قحط کا شکار ہوئے اور مصر سے اناج لینے کے لیے اپنے والد کے حکم سے مصر روانہ ہوئے۔ وہ حضرت یوسف کو پہچان نہ سکے مگر حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ حضرت یوسف نے ان سے نرمی سے بات کی اور ان کے سوالات کیے۔ پھر فرمایا، ایک بھائی کو کیوں نہیں لائے؟ انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک چھوٹا بھائی ہے جو والد کو بہت عزیز ہے اور وہ اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت یوسف نے اناج دیا اور کہا،
جب دوبارہ آؤ تو اپنے بھائی کو ساتھ ضرور لانا ورنہ تمہیں اناج نہ ملے گا۔ پھر خفیہ طور پر ان کے سامان میں ان کی ادائیگی واپس رکھ دی تاکہ وہ واپس ضرور آئیں۔ جب بھائی واپس گئے اور والد کو ساری بات بتائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس چھوٹے بیٹے کے لیے تم پر کیسے اعتبار کروں جیسے تم نے یوسف کے لیے کیا تھا۔ لیکن جب اناج ختم ہوا تو مجبوری میں حضرت یعقوب نے اجازت دے دی کہ وہ بنیامین کو ساتھ لے جائیں، مگر قسم لی کہ وہ اسے ہر حال میں واپس لائیں گے۔ جب وہ مصر پہنچے تو حضرت یوسف نے بنیامین سے الگ ملاقات کی اور اسے بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، مگر فی الحال اسے ظاہر نہ کرنا۔ حضرت یوسف نے ایک حکمت عملی کے تحت بادشاہ کا قیمتی پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ جب قافلہ روانہ ہوا تو پیچھے سے اعلان کیا گیا کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے۔ تلاش کرنے پر وہ پیالہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا۔ یوں حضرت یوسف کو شریعت کے مطابق بنیامین کو روکنے کا موقع ملا۔ بھائیوں نے کہا، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، اس کی جگہ ہمیں قید کر لو، مگر حضرت یوسف نے انکار کیا اور کہا کہ ہم ظلم نہیں کرتے۔ جب بھائی واپس گئے اور حضرت یعقوب کو بنیامین کی جدائی کی خبر دی تو وہ غم میں ڈوب گئے اور ان کی بینائی چلی گئی۔ وہ اکثر کہا کرتے، ہائے یوسف، اور بہت رویا کرتے تھے، مگر صبر و دعا سے امید قائم رکھی۔ بالآخر حضرت یوسف کی رحمت جاگ اٹھی۔ انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، کیا تمہیں یاد ہے جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا؟ بھائی حیرت سے کہنے لگے، کیا تم یوسف ہو؟ حضرت یوسف نے فرمایا، ہاں، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل فرمایا، بے شک جو صبر کرے اور تقوی اختیار کرے، اللہ ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔